ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑی اچھی ڈیوٹی پیش کر رہے تھے ذاکر اہل بیت ساجد نبی ساجد صاحب چکوات سے تشریف لائے تھے۔ میں بلا فصل شاعر اہل بیت ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے بہترین مدح خان جناب حسن رضا حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مدحت اہل بیت علیہ السلام میں اپنے گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب حسن رضا حسن صاحب۔ پڑھ صلوات رل کے اونچی آواز جڑا تاجدار ولائی اندر فرمیندہ ہے جڑا بندہ ساڑے ذات دے کھلے دل نال درود بھیجے اور رزق دے وچ کدی بھی کمی نہیں ہوندی۔ درود ایک پڑھو رل کے اونچی آواز دے نال پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا یاسین۔ جی بسم یکشف الکرب عن وجہ الحسین صلوات اللہ علیہ، اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین صلوات اللہ علیہ، یا قاضی الحاجات یا مشرق الاسباب یا نعبد و یا نستعین یا الغیث اغثنی یا علی ادرکنی 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 یا علی۔ پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز اونچی صلوات ہے، جھکی جی صلوات پڑھو۔ دعا ہے رب محمد و آل محمد سے کائنات کی مالکن آپ سب مومنین کا اس عزت دربار میں چل کے آیا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین کے دل میں جو حاجات ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں صدقہ محمد و آل محمد کا میرے مالکن شفائے کلی عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ ذکر کے صدقے ان راتوں کے صدقے مالک جن جن کی بھی عزیز بیمار ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، مالک ان کو جلد از جلد شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو مومن جہاں جہاں پر بھی زیر علاج ہے کسی اسپتال میں کسی بھی ڈاکٹر کی جہاں پہ مالک اس کو ذکر کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ضرور الہی امین کہنا، ضرور الہی امین کہنا۔ میرے مولا میرے آقا ماتمی عزاداروں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ میرے مولا میرے آقا ماتمی عزاداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا میرے آقا ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ شیعہ مادر پتر دے واجب نہیں ہو جب ایک تو آج ضرور الہی امین آقا ہے۔ میرے مولا میرے آقا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائیں۔ درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ اللہ اجازت ہے جی نکری لمبا طویل سفر جناب کے چہروں کی زیارت لاہور سے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لاہور جا کے میں نے پڑھنا ہے صرف اور صرف بلّہ ہوا خدا جناب کے چہروں کی زیارت اور وعدہ وفا جو وعدہ کیا ہوا تھا اس وعدے کی تکمیل کے لیے حاضر ہے۔ اور میں مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے میں نہیں آتا کہ آپ سب داد دیں، آپ سب نعرے لاؤ، نہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اتنی سردی میں اپنے تو بندے کا کوئی نقصان ہوئے نہیں تو بندے نہیں جانے، آپ مالکوں کی نوکریوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ خود نہیں آئے، آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ مالک کا نوسر رکھنے، ہاں یہ جو آئے بیٹھے ہیں فرشتے بھی مولا سے پوچھ رہے ہیں مولا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں۔ تو میں ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، 4 مصروں کا سہارا لے رہا ہوں۔ پڑھنا میں نے سرکار امیر ہے، اور اس سے پہلے مجھے ایک حکم ہے بی بی شام کی ملکہ کے حوالے سے چند جملے پڑھنے کا۔ درود پڑھیں مالکین کے ساتھ پہلا مصرع سرکار پورے مجمع میں سے بالکل
اطمینان کے ساتھ پڑھا, میں مطمئن کلاں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں صرف اور صرف ایک بندے گھروں ٹر کے آ گئے ایک میسج جو حسن رضا حسن لاہور سے گھر سے چل کر آ گیا آپ کو میسج دینے کے لیے. یہ میرے بزرگ چاچے لگے بیٹھے ہو, آپ کو صرف اور صرف سبق سنانا ہے, صرف سبق. داد میں نے اپنے جوانوں سے لینی ہے, دعا میں نے آپ سے سمیٹنی ہے, اور میں نے آگے سفر میں 400 کلومیٹر کا سفر کر کے چلے جانا ہے. مخدومہ کون ہے؟ شام کی ملکہ کس عزت کی مالک ہیں؟ جوانوں یاد رکھیے گا, جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی, جوانی کریم کربلا کی جوتی کا صدقہ ہے. اس جوانی کا کیا فائدہ جو کریم کربلا کو سلام نہ کر سکے. ٹھیک ہے, میں پہلا مصرع جناب کے حوالے کرتا ہوں. مخدومہ کون ہے؟ شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے. آپ کو سلام ہے جن کو شاعری کے رمز کا پتہ نا بھیا, آپ دیکھو اللہ یار زندگی ہوگی ٹھنڈ ہے, میں پتہ ہے ٹھنڈ ہے, لیکن جتنا خدا کی قسم میں سفر کر کے لاہور اتنی بارش ہے, لیکن سید زادے نال وعدہ ہی میری عادت نہیں, میری مذاکرے کا مزاج نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ کروں اور کوئی موسم آ جائے یا بانیات نہیں. میں نوکری کے لیے حاضر دیکھوں تو میں 400 کلومیٹر کا سفر کر کے ہوں, تو اینج کر کے اینج کرے دیکھ خدا کی قسم سے خنجر چل رہی, کچھ نہیں کہہ رہا, چہرے پہ مسکراہٹ رکھ لے. مخدومہ کی محبت تیرے دل میں ہے, تو نوکری کر رہا ہے, چوتھے مصرے کے اوپر تیرا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا, میرے عشق کی دعا بھی مجھے مل جائے گی. صرف توجہ مانگ رہا ہوں, کون ہے مخدومہ, کس عزت کی مالک ہے, کس شان کی مالک ہے. اور یاد رکھیے گا چھٹے مولا کا فرمان میں نے پڑھا, مولا فرماتے ہیں ساڈے چاچو ساڈے فضائل سن کے ایک باری چہرہ کھل جائے, ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے. کیا کروں, سلام ہے آپ کے ہاتھوں کو, سلام ہے. چہرہ کھل جائے ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ سوچیں یار چہرہ کھل جائے یہ معیار ہے, ہاتھ اٹھانے کا کیا معیار ہوگا اس ذکر میں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے دوسرے مصر کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. حسن رضا حسن لاہور والے نے کتنا پڑھنا ہے اس مجمع نے, چاہتے سننا کتنا ہے. شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے, اب تک اسی قیام میں بی بی مقیم ہے. سلام آپ کے ہاتھوں کو, سلام آپ کے ہاتھوں, مالکہ کو سلام. ہاتھوں سے حیدری پیر نے کیا تھا. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں چاہتی, ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں. جناب کمبر کا قیدہ جناب سلمان کو نہیں پتا, جناب سلمان کا قیدہ جناب کمبر کو نہیں پتا. چوتھا مصرع میں جناب کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, کون ہے مخدومہ, کس عزت, کیونکہ بابا جی مجھے حکم اس لیے ہوا کہ بندے نے کہا یار بی بی مخدومہ کے جو فضائل ہیں وہ کم پڑے جاتے ہیں, بندے مسائل پڑھتے ہیں بی بی کے, لیکن میں 4 مصرے, کون مخدومہ, کس عزت کی مالک, کس شان کی مالک, غازی مالک کی مرشدازی کس عزت کی مالک ہے. چوتھے مصرے میں سر اٹھائیے گا. شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے, توجہ میری طرف ہوگی تو میں چوتھا مصرع پڑھوں گا. شبیر نے کیا تھا جو باطل کے سامنے, اب تک اسی قیام میں بی بی مقیم ہیں, اور سمٹی ہوئی ہے اس میں ہی ساری حسینیت, بی بی ہی کربلا کی الف لام میم ہے. ہوئے 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 ہوئے, جن کو لفظوں کا جی, جن کو لفظوں کے معیار آپ کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں سے صدقے علی ولی اللہ سارے زندہ بے شمار. اس سے اوپر جا رہا ہوں میں اس سے اوپر والا مصرع پڑھ رہا ہوں. شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, شاید میں مصرع نہ پڑھتا اگر آپ اس رنگ میں بزرگ اور اتنا جوانوں کی طرح, کیونکہ علی مولا کی محبت بزرگوں کو جوان کر دیتی ہے اور دشمنی جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے. چوتھا مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سیدھا میری مخدومہ نے کریم کربلا سے 10 محرم کے دن وعدہ کر دیا تھا, حسین تیری بہن کہہ رہی ہے ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی, بھگا بھگا کے انہیں بام و در میں ماروں گی. کیا ہے جس نے بھی تجھ سے سوال بیعت کا, تیری قسم ہے اسے اس کے گھر میں مارو. اللہ اکبر, ہاتھوں کو سلام, مرحبا مرحبا, ہاتھ چیک ہو کر حیدری. مشکل سے موضوع میں نے شروع کر لیے, مالک اپنا سلامت رکھے. ہاں, ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی چاچو,
ستمگروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی، بھگا بھگا کے انہیں دامدر میں ماروں گی۔ کیا ہے جس نے بھی تو سے سوال بیعت کا، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے مسلم برا زندگیوں میں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بھیا جس میں یہ مولا کا فرمان موجود نہیں ہے 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر علی اربط العبادہ، میں فرمان نہ سن کر پڑھا ہوں، سر اٹھاؤ، 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ الکعبہ، القرآن، والدین۔ اب آپ بولیں گے علی ابن ابی طالب۔ سلام آپ کے ہاتھوں کو، سلام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو۔ ہاں الکعبہ، النظر علی اربط العبادہ، 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ، قرآن، والدین، سرکار امیر کائنات۔ آپ کے نعرے کی قسم ہے کوئی نہ بولے آپ داتے میں اسی پر راضی ہوں، جو پچھلی 3 چیزیں گنوائی ہیں نا، کعبہ، قرآن، والدین، ان کا ثواب ہے ہی اس لیے کہ ان میں علی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ کا حق بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا، صدقے صدقے جیو۔ آپ کو سلام، آپ کے ہاتھوں جوان چہروں کو سلام۔ بابا جی جملہ سنیے گا، مرشد دادا نوکریاں قبول ہو۔ 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت، کعبہ، قرآن، والدین۔ لے جملہ سنی اور سرور لے لی، 4 چیزوں کی طرف کعبہ، قرآن، والدین، علی ابن ابی طالب۔ آپ میں تجھے بتاؤں مخدومہ کس عزت کی مالک ہیں؟ عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا مصر سیالکوٹ یکم شبان میں نے کتنی بار پڑھا اور مجمع نے کتنی بار سنا ہے۔ اس کون مخدومہ عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے، جو بات بھی کرے وہ معظمہ بھلی کرے، اس عالیہ کی شان بتائے بھی کوئی کیا، قرآن سمجھ کے جس کی زیارت علی کر۔ اللہ اکبر، مرشد ہاتھ اونچائیے ہوئے صدقے۔ ایک جملہ کھڑے ہو کے سنیں گے، ایک جملہ سنیں گے۔ یہ مولا کے ملنگ ہے نا جو نعرہ لگا رہے محسن بھائی، میں کہہ رہا ہوں مست ملنگا نو ہے دنیا، ایویں ہی پاگل کہندی ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، ایویں کوردی رہندی ہے، سچی گل سنانا سچی منہ تے آئے نہ رہندی ہے، ملا نالو جگنی چنگی علی دا نہ دے لینڈی ادچے ہائے گری۔ مرشد بھائی جان آپ کی زندگی ہو گئی، مالک کا واسطے رہتا ہے۔ عصمت کے کیا بات ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ عصمت کے پھول کی بھی حفاظت کلی کرے۔ ایک جملہ پڑھو دربار کا، جب بی بی نے دربار میں خطبہ دیا یزید کے سامنے، بی بی نے دیکھ کے فرمایا، او یزید، حکومت تیری، لشکر تیرا، فوجی تیرے، وزیر تیرے، مشیر تیرے، مندوبین تیرے، تلواریں تیرے پاس، لشکر تیرے پاس، اسلحہ تیرے پاس، اونٹ تیرے پاس، گدھے تیرے پاس، گھوڑے تیرے پاس، پوری حکومتیں تیرے پاس۔ بی بی نے دیکھ کے فرمایا، اسکت، حکم میرا چلے گا۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے، تاریخ پڑھوں میں تو صدقے صدقے سلام ہے آپ کو۔ اسکت، جیو آپ جیو آپ جیو۔ بہت خوشی ہوئی ویرون، نئی بندے بلندے، اور جوانوں کو تو اس جملے کا ہی نہیں پتا کہ بی بی نے کیا کہا، اسکت، حکم میرا چلے گا۔ یزید دیکھ کے کہتا ہے علی کی بیٹی کس چیز پہ تناز کر رہی ہے؟ میرے قبضے میں ساری حکومتیں، شام پہ قبضہ میرے، کوفے پہ قبضہ میرے، موصل پہ قبضہ میرے، مکے پہ قبضہ میرے، ساری حکومتیں میرے قبضے میں، وزیر میرے قبضے میں، فوجی میرے قبضے میں، تلواریں میرے قبضے میں، آپ لوگ میرے قیدی ہو، میرے تخت کے سامنے کھڑی ہو کہ علی کی بیٹی تو کہہ رہی ہے حکم میرا چلے گا۔ بی بی نے دیکھ کے فرمایا، تیرے دربار میں کھڑی ہو کہ میں فیصلہ دینا مصر ہوتے، تیرے دربار میں، تیرے تخت کے سامنے، تیرے فوجیوں کی موجودگی میں، تیرے وزیروں کی، مشیروں کی موجودگی میں، میں بھی علی کی، میں اعلان کر رہی ہوں، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی۔ ہے کوئی بندہ شیعہ ماں کا بیٹا جس کا ہاتھ نیچے ہے، شیعہ ماں کا بیٹا جس جی تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی۔ تاریخ بعد میں شیعوں کے قبرستان میں بھی کروں نا، وہاں سے بھی علی کی صدائی ہے تو پھر بندے سانس لے رہے ہیں، سر اٹھائیے گا، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، سر اٹھانا، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر بندہ نہیں بولے گا، ہر بندہ جس کو مخدومہ خیرات دیں گے وہی ہاتھ اٹھائے گا۔ تاریخ ملے گی، زندگی دراز ہو آپ کی، آپ کا سایہ سلامت رہے، تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سے
स्याही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही, देगी तेरी जुल्मत की सबक वाम गवाही, अब आई गई हूं तो करूंगी यहाँ शाही, बीबी देख के कहती कर दूंगी कलम मुफ्ती कासिब के कलम को, ओ यजीद घर घर में लगा दूंगी मैं गाजी के। बंदे यजीद को मीट डिक्लेयर कर रहे हैं, बंदे यजीद को अपना मीट डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं हसन रज़ा मिंबर पे हाथ जोड़ के मशवरा दे रहा हूँ, जो बंदे कहते हैं यजीद हमारा मीर है, मैं कह रहा हूँ दुनिया वालों तू बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, कुछ दे सैयदा दी दीद रख ले, हुसैन नालो यजीद प्यारे प्यू दा नावी यजीद रा। अल्लाहु अकबर, सलाम आपके हाथों। आपकी क्या बात, आपकी क्या बात है, तू बुग़्ज़ बेशक मजीद रख ले, कुछ दे सैयदा दी दीद रख ले, हुसैन नालो यजीद प्यारी। हाँ यो मैं सदके हुसैन नालो यजीद प्यारी, प्यू दा नावी यजीद रख ले। यहाँ तक आपको लेके आना था। दिल मेरा है कि सैयद सज्जाद के 4 जुमले पढ़े हैं। फज़ाइल का बात नहीं पढ़ते बंदे, मैं वही मुश्किल मौजू पढ़ रहा हूँ। बाबा जी एवं दिल में उतर गई बात, पढ़ना मैंने सरकार अमीर था, एवं दिल चला गई है, तो मैं जुमला थोड़े वाले करना चाह रहा हूँ। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। भाई मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मुश्किल मौजू भला क्यों पढ़ रहा हूँ, मुश्किल मौजू में भला क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुश्किल मौजू सुनने की आदत शिया कौम को बहुत कम है, क्योंकि हलाली हरामी में आजकल बहुत दाद ले रही है, शिया कौम बहुत दाद दे रही है, बंदे उठ के नारे लाने पर नहीं। हसन रज़ा अगर 400 किलोमीटर का सफर करके और वही जुमले सुना रहे जो पुराने आप सुनते आ रहे हैं, मरहम फड़का साटी फरमाएंगे तो फिर वही बात चलती रहेगी। नहीं, मैं जरा जरा मुश्किल जुमलात के वाले, कौन है सैयद सज्जाद, तू कौन है मेरे मौला, चौथे इमाम की इज्जत के मालिक है, किस शान के मालिक है। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है, क्या घर घर में मुसल्ला जो इबादत का बड़ा है, कोई शिया है, कोई नमाजी, जी मैं सदके आपके हाथों को सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है, घर घर में मुसल्ला जो इबादत का बड़ा है। बाबा जी मिसरा मैंने लिखा, आप मौला जानते हैं, मिसरा लिखने के बाद एक शायर ने मुझे कहा, हसन रज़ा हसन मिसरा जरा तू लिखे, मेरी पूरी शायरी ले ले, मिसरा मुझे दे दे, जो अता मेरे मौला ने, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, 1000 बार मेरी मजाला है, मेरी औकात नहीं बाबा जी, जो मिसरा का हुआ है देखेगा। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है, घर जिनको शायरी उर्दू रदीफ काफिया मिसरे का पता है, घर घर में मुसल्ला जो इबादत का पड़ा है। कौन सज्जाद, ना हाथ में तलवार, मिसरे का मयार देखी, इससे पहले मिसरा काफिया रदीफ के साथ सुना होता है, चुप कोई रियायत नहीं है, सल्लल्लाहु मांग रहा ना सुना, इतनी दाद चाहिए जितनी मिसरे की कीमत बनती है। घर घर में मुसल्ला जो इबादत का पड़ा है, ना हाथ में तलवार, ना नेजा है, ना खंजर, ये पहला मुजाहिद है जो चुपचाप लड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सदके सदके हाथ चे हैदरी। ना हाथ जी मैं नो करा, ना हाथ में तलवार, ना नेजा है, ना खंजर, ना हाथ में तलवार, ना नेजा है, ना खंजर। उस सादा हिसाब वो है, जनाब बहलोल के जमाने में एक बंदा था और वो बड़े नारे लगाना सी, आंदा सी मैं कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या मैंने कोई, सारे तो बोलो, मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता। बहलोल पास से गुजरे नारे लगा रहा था, मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता। बहलोल देख के तेने कोई धोखा नहीं दे सकता, हाँ नहीं दे सकता। बहलोल देख के तेरे 2 मिनट खलो में आना पे, पूरी रात खलोता रहे बहलोल, आए कोई नहीं। मजाक रहे आपका, मालिक आपको सलामत रखे। सैयद सज्जाद की मनगोद आगे चल रही है, क्या सज्जाद के सजदों का, मेरे भाई सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है, घर घर में मुसल्ला जो इबादत का पड़ा है, ना हाथ में तलवार, ना नेजा है, ना खंजर। आखिरी सब तक के लिए ना हाथ में तलवार, ना नेजा। शायरों के पास तो लफ्ज ही होते हैं ना, उन्हीं लफ्जों को हमने लिखना है, मौला से काम मांगनी है, मौला ने लफ्जों को लफ्जों को मौला ने तय करने, हमने लिखना है और आपके हवाले। और मौला के जमाने में भी वल्लाह का खुदा मिंबर के गिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूँ, शायर ही थे। अपनी
کی بڑائی نہیں کر رہا, کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں. جناب دبل اور جتنے بھی واقعات جناب فرشتے کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے, وہ اشعار لکھتے تھے اور مولا کے سامنے مدح پیش کرتے تھے. انہی مدح کا آپ نے معیاروں کا وزن کرنا ہے. کون سجاد کس عزت کے مالک کی شان, پوری دنیا لائف دیکھ رہی ہے. حسن اللہ حسن اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا, یہ مجمع گھر سے سردی میں آ کے بیٹھ گیا. سجاد سن رہا ہے, کس معیار پہ سن رہا ہے؟ گھر گھر میں مصلی جو عبادت کا پڑا ہے, نہ ہاتھ میں تلوار نہ نیزہ ہے نہ خنجر. یہ پہلا مجاہد ہے جو چپ چاپ. بابا جی آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا, کبھی سوچئے گا ضرور. سجاد یزید کے دربار میں موجود ہیں, یزید کی جرت نہیں پہ رہی سجاد نے کہ بھئی سجاد میری بیعت کا نام میں تجھے بتاؤں. میں کہہ رہا ہوں بیعت کا تقاضا وہ بھلا کرتا بھی کیسے, وہ جانتا تھا حیدر کرار کھڑا. اللہ اکبر, سلام آپ کے ہاتھوں کو سلام, ان چہروں کو سلام, ہاتھ اونچے آپ کی حیاتی, مولا آپ کا شاید سلامت رکھیں, ہزاروں سال عزاداری نصیب ہو. پڑھا ہے, لڑا ہے, بیعت کا تقاضا وہ بھلا کرتا بھی کیسے, وہ جانتا تھا حیدر کرار کھڑا ہے. سجادے کی کہتے یزید تو نے کیا سمجھا ہمارے, دیکھیں گا فضائل کا بات کیسا کھل رہا ہے. سجادے کی کہتے یزید تو نے کیا سمجھا, ہمارے ہاتھوں میں عسکری حملہ چاہ رہے, ہم بے بس ہیں. سجاد میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کیا, یزید نے تخت پہ کانپنا شروع کیا. سجاد دے کے کہتے یزید میرے چچا عباس سے کیا لڑنا تھا تو نے, تو فقط سجاد کے خطبے سے ڈرا. پتہ نہیں کون سی حدیث کا ہاتھ نیچے لگایا, تو اللہ ہاتھ اٹھاؤ, اچھے سخی لال کلندر. آپ کی کیا بات, آپ کی کیا بات, آپ کے بولنے کی کیا بات, اس سردی میں اتنی خوبصورت بات کی کیا بات. آپ جی میرے لیے, جی مالک آپ کو سلامت رکھیں. پڑھا ہے, لڑا ہے, کھڑا ہے. یزید دیکھ کے کہتے ہیں سجاد میرے قیدی, اور یاد رکھو یہ جتنے بھی لشکر نظر آ رہی ہے, جتنے بھی وزیر نظر آ رہے ہیں, میری حکومت ہمیشہ رہے گی. سجاد دیکھ کے کہتے ہیں نا 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 یزید تو کسی بھول میں ہے, آنکھیں کھول اور وہ دیکھ. سجاد دیکھ کے کہتے ہیں یہ جان لے, بالکل نیچے سر پر رکھ کے مصرع پڑھنا, اگر مصرع کا وزن ہوا تو آپ کا ہاتھ اٹھ جائے گا. سجاد یہ جان لے کچھ روز کا مہمان ہے تو بھی, دوزخ میں تیرے واسطے تیار گڑا ہے. سلام ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو. زندگی درا, زندگی درا, ڈرا ہے بھائی جان, ڈرا ہے, لڑا ہے, پڑا ہے, کھڑا ہے. سر اٹھائیے گا, پڑا ہے, لڑا ہے, کھڑا ہے. اور میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں یزید ممبر وہی ہوتا ہے. آج میں جیسے دعا کروں, میں مصرع اتنا کو پڑھتا, میں مصرع کراچی میں پڑھنے والا مصرع ہے, لیکن حسن اللہ حسن اتنا بڑا دل کر کے یہ ممبر کے اوپر مصرع رکھ رہا ہے. اللہ کرے خریدار بننا ہے, سارا مجمع جادو سارا مجمع. سجاد دے کے کہتے ہیں ممبر وہی ہوتا ہے. کافیہ دیکھیے گا, ممبر وہی ہوتا ہے جہاں مرتضی بیٹھے, جس جا پہ تو بیٹھا ہے وہ بازاری تھڑا. اللہ اکبر, ہاتھوں کو سلام, ہاتھوں کو سلام. جی میں صدقے اللہ مالکہ کو سلامت رکھے. جس جا پہ تو بیٹھا ہے, جس جا پہ چچو, جس جا پہ تو بیٹھا ہے, پڑا ہے, لڑا ہے, کھڑا ہے, کھڑا ہے, بڑا ہے. مصرع ایک اور پڑھ دوں, ایک مصرع اور پڑھنے لگا, سب اٹھائیے گا. پڑا ہے, لڑا ہے, کھڑا ہے, ڈرا ہے. سجاد دیکھ کے بابا جی ہم ہاتھوں میں پہنتے ہیں, یہ پہنتے ہیں ملنگن. آپ تجھے بتائیں اس کا معیار کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں سجاد کی سنت, جنہوں نے پہنی ہوگی وہ ہاتھ بلند کریں گے. سجاد کی سنت کو ادا کرتے ہیں ہم لوگ. جنت کی یہ چابی ہے جو ہاتھوں میں کڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلام 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 وصول کریں, میری سلوٹ وصول کریں بھائی, میری سلوٹ. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کی زندگی دراز کرے. جس جا پہ تو بیٹھا ہے, آئے آئے آئے. مصرع قسم سے میری زبان پہ ایسا چلا ہوا ہے, میں جہاں پر بھی مولا سجاد کے یہ منقبت کا آغاز کروں, مصرع میری زبان سے ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. جس ممبر وہی ہوتا ہے جہاں مرتضی بیٹھے. آئے ہائے ہائے ہائے, ممبر وہی ہوتا ہے, ممبر وہی ہوتا ہے.
جہاں مرتضی بیٹھے، جس جا پہ تو بیٹھا ہے وہ بازاری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی اس داد کو دیکھتے ہوئے حسن رضا سے موضوع دیکھے کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے، سر اٹھائیے گا۔ شاعری جو ہے نا بابا جی، شاعری عام چیز نہیں، شاعری جو ہے، شاعری کا ایک ستون ہے جسے تضادیہ کہتے ہیں، ہے نا، کسے تضادیہ کہتے ہیں، متضاد چیزیں، جیسے مثلا زمین اور آسمان، اپوزٹ، زندگی درا دو، زندگی درا دو، زمین آسمان، صبح شام، ٹھیک ہے، خاک اور نور، ٹھیک، یہ اپوزٹ چیزیں ہیں۔ لوگ اپوزٹ چیزوں کو ملا کے حسن رضا کچھ جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ کربلا کا غزوہ 28 رجب سے کربلا کا آغاز ہوا۔ سر اٹھائیں، میں کہہ رہا ہوں کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی، اب متضاد چیزیں دیکھنی ہیں، اپوزٹ کیسے کیسے آ رہی ہیں مصروں کے اوپر۔ کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے۔ دیکھ کتنا مشکل کام کر رہا ہوں، دیکھ کتنا مشکل کام کر رہا ہوں بھائی جان۔ ہاں مشکل باتوں پہ بولنا کام ہے، آسان میں تو ساروں نے داد دے دی تھی، سر اٹھاؤ۔ کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے۔ جملہ سنیے گا، موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے۔ ہائے میں صدقے، ہائے میں صدقے، اللہ کرے میں سمجھا سکا۔ موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے۔ سر بلندی، متضاد چیزیں، اپوزٹ چیزیں، سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر بندہ نہیں بولے گا جی میں صدقے، مالک آپ کو سلامت رکھیں، ہزاروں سال جیو آپ۔ سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر، اب جن کی چٹیاں داڑیاں تھے، ہاتھ جانے پہ آپ کے بھی جملہ، سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے۔ ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی جس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام سلام۔ ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی جس میں مہندی لہو کی لگاتے رہے۔ اور مصرع دیکھے گا، سرخرو 2 بار استعمال کرو ایک سینٹنس میں، 2 بار، ایک سرخرو وہ پورا بدن چور چور ہو جانا زخموں سے، ایک سرخرو وہ سرخرو ہو جانا۔ سر اٹھائیے گا، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی جس میں مہندی لہو کی لگاتے رہے، اور دشت میں وہ نماز ولا کے لیے، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جو فرنٹ میں بندے بیٹھے ہیں، پیچھے والا سر اٹھائیے گا دعا لینی ہے۔ دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا، سرخرو ہو گئے، سرخرو ہو۔ جنہوں نے 2 بار سمجھ لیا، سلام آپ کو، سلام جی میں صدقے، جی 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 مہربان۔ ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا، سرخرو ہو گئے، سرخرو ہو گئے، خیر جی سرخرو ہو گئے، سرخرو۔ اور 9ویں محرم کو کیا ہوا؟ چراغ کو بجھایا میرے مولانا، مولانا دیکھ کے فرمایا جنت لکھ کے دیتا ہوں، جو جانا چاہے، سارے میرے ساتھ تھوڑا سا کوشش کیجیے، جو جانا چاہے، مولا نے فرمایا جنت لکھ کے دیتا ہوں، میں راضی ہوں، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ مولا نے فرمایا میں جنت لکھ کے دیتا ہوں، میں راضی، میرا بابا علی راضی، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ مولا نے دیکھ کے فرمایا میں راضی، بابا راضی، میرا نانا بھی راضی، جو جا سکتا ہے چلا جائے۔ اچھا سر اٹھائیے گا، ہوا کیا؟ جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا۔ میں بہت اوکھا مصرع پڑھتا پہ، سر اٹھائیے گا، جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے، حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ اللہ اکبر، سلام، ہاتھوں کو سلام، یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ اس اندھیرے نے، متضاد چیزیں وہی اپوزٹ چلتی آ رہی ہیں، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، پل میں ہی ایک بوڑھا جوان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جب میرے مولا نے چراغ بجھانے سے پہلے حبیب نے مظاہر کی کمر میں خم تھا، جیسے ہی چراغ بجھا اور دوبارہ حبیب نے مظاہر بالکل سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ سر اٹھائیے گا، حبیب نے مظاہر کا غلام ساتھ تھا، حبشی غلام ان کا ساتھ تھا۔ اس نے کہا سرکار حبیب آپ جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ سرکار حبیب دیکھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھیں مولا کہہ رہے ہیں جنت میں نہ جائیں۔
وہ جنت سے رولے میں ساری جگہ پہ ساری جگہ پہ جنت کی تو کسے کر رہے ہیں؟ آدم سے لے کر آج تک ہر بندے کو جنت کی دعوت ہے. وہ کہہ رہے ہیں میرا نانا راضی، میرا پاپا راضی، میں راضی، جنت کی رسید لکھ کے دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ ابن مظاہر دیکھ کے کہتے ہیں میری مجبوری ہے. انہوں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ انہوں نے کہا میں چھوٹا سا تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو. میرے مولا مدد کرو، میرے مولا مدد کرو، مدد مانگتا کرا، مسافروں پردیسیوں مدد مانگ رہا ہوں میرے مولا. میں نے ایک دن سنا، بڑے دل کے قریب تمہیں پڑھا میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو. میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کا. ہائے میں صدقے میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کو. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو. 35 منٹ کی گفتگو، ایک طرف حبیب بن مظاہر کا جملہ، ایک طرف جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے توجہ خواب تعبیر کو. حبیب کہتے ہیں باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر. ہوئے 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 سلام آپ کے ہاتھ پر جی میں نہ کر آپ کی کیا کہنے میں مصرہ دیکھیے گا، مصرہ پہ مصرہ آ رہا ہے. باخدا چلتے دیکھا تھا پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو. حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میں چھت پہ تھا، سر اٹھائیے گا. حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میں چھت پہ تھا، میں نے دور سے دیکھا نانے کی انگوش تھاما نواسا چلتا ہے. منظر بنا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. نانے کی انگوش تھامی بھی ہے اور نانا اور نواسا چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کا میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا. حبیب بن مظاہر کہتے ہیں چھت سے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا اس کی عزت سے عظمت بڑھاؤں گا میں. کہتا میں نے دیکھا اور فیصلہ کر لیا چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. محبت یہ ہے محبت وہ عشق کی مشوقی نہیں، یہ ہے محبت. اس کا نام ہے عشق، اس کا نام ہے پیار جو حبیب بن مظاہر نے کیا سرکار کریم کربلا سے. سر اٹھاؤ چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں. ان کا غلام دیکھ کے کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ ان کا پھر ہونا کیا تھا؟ پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا. پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے. اب ہوا کیا؟ اس نے کن کو دیکھ کے مولا کریم کربلا نے یہی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے. حبیب بن مظاہر کہتے ہیں پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا. دل لگی میرے دل کو لگانے لگی، زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگا. اللہ اکبر. کوشش کرو اللہ کرے اب میں اگلا لفظ سمجھا سکوں. زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی. انہوں نے کہا میرا سر، جب میں گرا انہوں نے کہا میرا سر تھا آقا کی گود میں. جب گر گئے کریم کربلا نے سارا گوش میں لیا. میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی. انہوں نے کہا زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی. سر اٹھائیے گا. میرے دل نے تھا، حبیب کہتے ہیں میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے. اس نے کہا میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان. سارے نوکر علی کے، جو نوکر ہے علی کا، جو حسین مولا کا نوکر ہے، اتچے نارائے سب سے بڑا حسین ہے بندہ. میں لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتا ہوں، مجھے بتائیے گا کون سا بندہ شیعہ ہے اور نعرے کا جواب نہیں دیتا. دنیا والوں ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. لبیک
اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے، جینے کا سامان ہے۔ میں نے مولا کو یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ شادی سر اٹھائیے گا۔ اب حبیب بن مظاہر کا غلام بیٹا پھر کیا ہوا کا؟ ان کا ہونا کیا تھا؟ میں چھت سے گر گیا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے، میری روح نے منظر دیکھا، ملک میری روح جا رہی ہے، ملک الموت میری روح قبض کر کے لے کے جا رہا ہے۔ یکدم کائنات کے سب سے بڑے سلطان نے نظر اٹھائی، مولا نے دیکھ کے بنا، ملک الموت روح واپس کر رہا، پتہ نہیں کون کتنی دیر کے کس طرح سن رہا مجھے نہیں پتا، ملک الموت روح واپس کر، تجھے نہیں پتا یہ ہمارا روح رواں ہے، روح واپس کر۔ اب کیا ہوا؟ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میری روح واپس آئی، ٹھیک ہے۔ اب حبیب بن مظاہر کہتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، کیوں؟ ان کا وہ تو تیار تھا ارتقا، ترقی ہونی کوئی تھی، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے سلام ہے، مجمع قابو کر میرا بلاؤ تو میں مصرع پڑھتا، سر اٹھائیے گا۔ میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے۔ میرے مولا دیکھ کے میرے مولا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے۔ اللہ، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے۔ مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، حبیب بن مظاہر کہتے تو کہنا میں چلتا ہوں، کہتے مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی میں آؤ گے نا۔ جڑا نوکر بیٹھے جی جی میں صدقے، جی میں صدقے، حق بڑھ دئی پڑھا، قیامت تو گھڑ رہا نہیں ہے، شہادت آخری بندہ پڑے گا، میں جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ ایک مصیبت کی وادی میں آؤ گے نا، آنکھوں پر رحمت نازل ہو، جملہ ہی پہلا پڑھا میں نے تو، چلے جملہ میں اس طرح پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ شبیر نے، ایک مصیبت کی وادی میں آؤ گے نا، سیدہ زادیاں خط لکھیں گی تمہیں میرے اکبر کی شادی۔ اکھاں دے رحمت ہو انشاءاللہ۔ اچھا ایک جملہ پڑھوں جاتا ہوں، دل کرتا پہ جملہ پڑھ جا، بار بار میں فضائل پڑھا تھا، میرا دل مجھے کہہ رہا تھا حسن یہ جملہ ضرور پڑھی۔ 28 رجب کو زندہ بیٹیاں علی کی مر کے نکلی ہیں مدینے سے، اللہ اکبر، اللہ آنکھوں پہ رحمت نازل ہو۔ جی میں لکھ باری پڑھتا، پھر پڑھا اجازت دیں دو، چلو جملہ سنیے گا۔ 28 رجب کو زندہ بیٹیاں علی کی، چاچا جی میں مولا دے کے سنیں، میں اے جملہ تیرا صفت کسی نے اس کو کے پڑھن نہیں دیتا، جملہ میں پڑھنا صرف توڑے اکھاں دے وضو واسطے، اپنی ذاتری سے نہیں توڑے اکھاں دے وضو واسطے۔ 5 ٹائم خاک شفاعت سے سجدہ کرتے ہیں، 5 ٹائم خاک شفا بنی ہوئی ڈٹھی ہے، بندی نہیں ڈٹھی، کم سے کم 53 سید زادیوں کی کلائیوں کا خون، وہ امیر ہے جس کی ہائے بھی نہیں نکلی اتنی سردی میں، جس کی ہائے جی میں نوکر ہو گیا، لکھ باری پڑھتا، مالک اور یہ یاد رکھیے گا، ناصر آباد شہید پڑھے تھے جملہ، اے جڑے تسی ماتم کرتے میرے چاچے بزرگوں ماتم جملہ سنی، ناصر آباد شہید جملہ پڑھے تھے 10 محرم کو، کریم کربلا کا مسائل پڑھے تھے، سنی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس اگر ناصر آباد نبیوں کے اوپر بھی بڑے ظلم ہوئے ہیں، کسی نبی کو چکیوں میں پیسا گیا، کسی کو آریوں سے کاٹا گیا، کسی کو کنویں میں پھینکا گیا، میں آج تک نہیں دیکھیا تسی شیعہ کسی نبی کا ماتم بھی کیتا ہوئے وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹیوں سے۔ ناصر عباس نے کہا ایک بار جملہ دوبارہ دورا ذرا بواز بلند، اور سکھے نبیوں تے بھی بڑے ظلم ہیں، تسی کدی کسی نبی کا ماتم نہیں کیتا۔ ایک جملہ ناصر شہید نے پڑھا، مجلس ختم ہو گئی، منہ کے پر ماتم کر کے ناصر عباس نے کہا اس کی وجہ ایک ہی ہے، کسی نبی کی شام کی ملکہ جیسی بہن جو نہیں، ہائے 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 ہائے، اکھاں دے رحمت، جی لکھ باری پڑھتا، کسی نبی کی جڑی 1.5 لاکھ بدماشاں دے مدمے سے ہاتھ جوڑ کے آتی رہی ہے، او بے عباس میں باغی دی جی، صدقے آنکھوں پہ ایک جملہ پڑھ دو شام کی ملکہ کا بھی، نہیں وضو ہو گیا، ہر آنکھ کا میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی نے پتروں مارن واسطے لوگوں کو سفر کرنے پڑے ہیں،
नजरिया मैंने कभी नहीं देखा। जिमें तुसी मातम करते पे हो ना, मैं अंदर से डरा हुआ, मैं जुमला पढ़ूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह के रसूल समझा सकूं, हाशमियों में वाहिद अब्बास थे जिन्हें जिंदगी में किसी ने ऊंचा रोते हुए नहीं देखा था। मौला की कसम उठा के कहता हूँ, 21 रमजान को किताबें कहती हैं अली मौला के ऊपर जर्ब लगी है, अब्बास ऊंचा नहीं रोए। 28 सफर को हसन के जनाजे पे तीर लगे हैं, गाजी मिन्नतें करते रहे, अब्बास ऊंचा नहीं रोए। कुरान मेरे सर पे रख। 28 रजब को पूरे मदीने ने ये मंजर देखा जब अब्बास का मामा खुद के गर्दन में आया हुआ था, दीवारों का सहारा ले लेके अली काली बेटा कह रहा था, शाम दी मलका शाला मेरे कत्ल ते गल मुक जांदी, तेरा पैर बाहर हाय। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है। हाय करते आना, हम जावे ना वे हाय जरूर करते आना। ये हसरत शाम की मलका ली दी थी, शाला मेरे कत्ल ते गल मुक जावे, और शाला मेरे कत्ल ते मरा। क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया। बर्दाश्त नहीं करेंगे ये। मैं जुमला पढ़ दूंगा। मेरे मौला बैठे हुए थे रोज़े रसूल पे, वलीद का कासिद आया, खत मिला मेरे मौला को। अब जैसे ही खत मिला, चाचू वंड करे हुए जुमले दी, अब जैसे ही खत मिला मेरे मौला को, शाम की मलका के हुजरे के अंदर इशारा मैंने करना है, हुजरे के अंदर दाखिल हुए। मेरे मौला ने देख के फरमाया, आलिया वलीद का सख्त मैंने नहीं पढ़ना, समझना आपने। आलिया वलीद का कासिद आया, मैं जरा दरबार जा रहा हूँ, मैं जरा, जिन्होंने सैयदा के यहाँ में मातम किया, मैं जरा दरबार जा रहा हूँ। दरबार का नाम आया, अली की बेटी कब्र का सर से उतर गया। बीबी अब हालत क्या है, करीम की निगाहें हैं बहन के चेहरे पर, बहन की निगाहें हैं अब्बास के दरवाजे पर। हाथ भाई के दामन में डाल के बीबी की आवाज़, ना भैया मैं दरबार न जाने दूंगी, मैं अकेले न जा। बीबी की आवाज़, दरबार नहीं जा। हुसैन देख के कहते, मैं इमाम होके कह रहा हूँ, वलीद मेरा कातिल नहीं, मदीना मेरी मक्तलगाह नहीं, मैं हुसैन होके कह रहा हूँ, वलीद मेरा कातिल नहीं। आवाज़, ना भैया मैं ना जाने दूंगी। अब्बास अपने सीने पे फजल को लेटा के तलवार पकड़ के जंग के सलीके सिखा रहे हैं। फजल की अम्मा अंदर दाखिल हुई, सर पे चादर नहीं, पाँव में जूती नहीं, यकदम अब्बास की नजर पड़ी। मेरे मौला ने देख के फरमाया, फजल की माँ खैर तो है? अली की हवेली बिना चादर के। आवाज आई, रो ना तो क्या करो। दूर से दरवाजा खुला, शाम की मलका ने देखा, दामन छोड़ के कहा, जहाँ जाना है चला जा, और मेरी चादर डाले गया। मातम मातम जो नौकर बैठा है, जहाँ जाना है चला जा, और मेरे पर्दों का जामिन आ गया, और जहाँ जाना है। जो नौकर बैठा है हाथ मारो यार। जी 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 जी, मैं पढ़ता हूँ, मैं नौकर हूँ। जहाँ जाना, चाचू बर्दाश्त करे, सो जुमला पढ़ दूं मैं। अब पास आए, लो आखिरी जुमला, मेरा भाई आकर जिंदगी दराज हो गए, सर उठाइएगा, फिर पढ़ा, जहाँ जाना है चला जा, मेरे पर्दों का जामिन आ गया, जहाँ जाना है हाँ जनाबे हाय जरूर कीजिएगा, सर उठाइएगा। हुसैन मौला देख के कहते, अब्बास वलीद का कासिद आया, वलीद का खत आया, मैं दरबार जा रहा हूँ, दीन देओखी बन गई है। हाथों को जोड़ के अब्बास का, मौला दीन बचाना है तो बता, साथ कौन कौन जाएगा। आवाज़, अब्बास देर हो जाएगी, वलीद समझेगा हुसैन लश्कर इकट्ठा कर रहा है। आवाज़, मौला एक आवाज देने दे, जिसके लिए 50 मिनट मेहनत की है, एक आवाज देने दे, जो आ गया ले जाएंगे, जो ना आया वो छोड़ जाएंगे। अब्बास ने भरी हवेली में सदाएं देना शुरू की, अकबर, कासिम, और मोहम्मद, हनफिया, मुस्लिम। बाबा जी आवाजें देते जा रहे थे, हाशमी आते जा रहे थे। जिना कदीमी इज़्ज़तदार बैठा है, आवाजें देते जा रहे थे, हाशमी आते जा रहे थे। चीख निकल गई हुसैन की, आवाजें, मौला देर हो गई है। आवाजें, नहीं अब्बास ने कदीमी इज़्ज़तदार बैठे हो, नहीं अब्बास देर नहीं हुई, मुझे वो वक्त याद आ रहा है। अब्बास तूने एक आवाज दी है और सारे आ गए हो, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब शिमर का एक हाथ मेरी जुल्फों में होगा, और जब मैं तेरे दूसरे उठाए में होगा, और जब मैं अकबर को दफना, हाथ मारो, जब मैं असगर को दफनाया होगा, और जब मैं कहूंगा कोई मेरे बाल छुड़ाओ, और कोई मेरी बहन का पर्दा बचाओ। 18 हाशमियों को लेके और करीम करबला वलीद के दरबार के सामने आया। आखिरी जुमला मैं जा रहा हूँ, सर उठो जी जी, खड़ा जी, करे सो बर्दाश्त। हाँ जी, एक जुमला दी इजाजत दे, चाचू मैं जुमला पढ़ता हूँ। 18 हाशमियों को लेके